نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العلي العظيم. حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے روشنی میں کچھ عرض کرنے اور سننے کی سعادتیں حاصل کرنے سے قبل عشق و محبت میں ڈوب کر آقا کائنات رحمت عالم نور و مجسم شفیع امم رؤوف الرحیم حاضر و ناظر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں سب مل کر بآواز بلند درود المقدس کا نذرانہ محبت پیش کریں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. قد ضاقت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی سریعا سریعا فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات. اسلامی سال 1433 ہجری مبارکہ کا 5واں مہینہ جمادی الاولیٰ کا اس مقدس مہینے میں دنیا سنیت کی عظیم شخصیتیں، ان کی یادیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تحفظ اور مسلک اعلی حضرت کی پاسبانی میں گزار دی، جنہوں نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، زندگی کے ہر گوشے میں سفر و حضر میں رہ کر کے بھی ہندوستان کی سرزمین سے لے کر بیرون ملک تک جا کر مسلک اعلی حضرت کی اشاعت فرمائی، پاسبانی فرمائی اور دنیا کو یہی ذہن دیا، حق اگر چاہتے ہو تو حق جو ہے مسلک اعلی حضرت ہی میں ہے. آج وہ ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن دنیا آج انہیں یاد کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی زمانے کو پھر ان کی ضرورت ہے. لیکن اب وہ دوبارہ تو نہیں آئیں گے، لیکن ان کا جو کردار ہے، ان کے جو اقوال ہے، وہ ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے اقوال کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزار دیں اور اس طرح ان کی بارگاہ میں سچا نذرانہ، سچا خراج محبت ہم پیش کر سکیں. یہ وہ دنیا سنیت کے عظیم سپہ سالار تھے جن پر دنیا سنیت کو ناز تھا. ایک طرف خلیفہ اعلی حضرت مناظر اعظم حضور برہان الحق برہان ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات، دوسری طرف وہ رئیس اعظم اڑیسہ
امام التارکین قدوۃ الواصلین حضرت الحاج الشاہ مفتی محمد حبیب الرحمان عرف حضور مجاہد ملت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی وہ مقدس ذات جنہوں نے باطل کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے اس سے بات کر کے اسے مرغوب کر دیا اور اس کے سامنے بھی حق کو واضح کر دیا، تنہا رہے لیکن حق کو کبھی چھپایا نہیں۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نزدی حکومت نے ڈال دی ہیں، لیکن ایسے ماحول میں بھی جب ان سے پوچھا گیا کہ اے مولانا حبیب الرحمان، تم حرمین شریفین آ کر کے اس امام کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو یہی کہا تھا کہ تمہارا امام وہ علم غیب مصطفیٰ کا منکر ہے، تمہارا امام وسیلے کا قائل نہیں ہے، تمہارا امام حیات النبی کا قائل نہیں ہے، تمہارا امام نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ کا گستاخ ہے۔ اس بنیاد پر یہ کافر مرتد ہے، حبیب الرحمان کی نماز اس کی اختیار میں نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ میرے سامنے کون ہے۔ مجاہد ملت حبیب الرحمان نے کہا کہ سن، جو رحمان کی رضا کا حبیب ہو جاتا ہے وہ دنیا کی فکر نہیں کیا کرتا ہے۔ میں تو حبیب الرحمان ہوں، میں خدا کا دوست ہوں، میں خدا کی رضا چاہتا ہوں، مجھے تیری قطعاً فکر نہیں۔ کہا کہ سنو، اگر تم نے نماز دوبارہ الگ پڑھی تو تم پر تکلیفیں آئیں گی، جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے گا۔ کہا سب کچھ گوارا ہے۔ جب نجدی سپاہیوں نے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی تھیں تو حضور مجاہد ملت حبیب الرحمان نے آگے بڑھ کر کے ان زنجیروں کو، ہتھکڑیوں کو بوسہ لیا تھا اور بوسہ دے کر کے یہی کہا تھا کہ آج حبیب الرحمان اپنی حنفیت پر ناز کرتا ہے کہ جب وہ وقت تھا کوفہ کے قاضی نے امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالی تھیں تو آج حبیب الرحمان ان کے مقلد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں۔ آج حنفیت میری آج مکمل ہوئی تھی۔ وہ کیسا دور تھا، وہ اتنا نازک دور تھا جس دور میں لوگ اپنے آپ کو چھپایا کرتے تھے، بدمزاحی بجائے اپنے آپ کو چھپایا کرتے تھے ایسے نازک ترین ماحول میں کہ جب وہابی دیوبندی غیر مقلدین اپنی بدمذہبیت کو چھپا کر کے کسی کے اندر یہ ہمت نہ طاقت نہ تھی کہ وہ یہ کہہ سکتا کہ ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ایسے ماحول میں بھی حضور مجاہد ملت جیسی عظیم شخصیت نے مسلک اعلیٰ حضرت کو چھپایا نہیں تھا، بلکہ قوم کے سامنے ظاہر کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ مجاہد ملت کا کردار آج قوم مسلم کو اور سنیوں کو جھنجھوڑ کر ان سے مطالبہ کر رہا ہے۔ بالخصوص مجاہد ملت کی روحانیت آواز دے رہی ہے کہ اے قوم کے علماء، اے مولویوں، کہاں تم سوئے ہوئے ہو؟ میرا کردار اصل ہے، میرے کردار کو دیکھو، میرے کردار کو اپنا کر کے میری بارگاہ میں خراج محبت پیش کر دو۔ ارے میں نے سب کچھ میرے پاس میں تھا، پروردگار عالم نے مجھے پورے ریاست کا جو ہے ایک رئیس اعظم بنایا تھا، میں رئیس اعظم تھا، دنیا کی دولت کی میرے پاس کوئی کمی نہ تھی، لیکن حبیب الرحمان نے دنیا کی ساری دولتوں کو مسلک اعلیٰ حضرت میں نچار کر دیا، اور ایک عظیم دولت جو بارگاہ رضا سے ملی تھی، وہ عظیم دولت عشق رسول کا عظیم سرمایہ ہے۔ اسی عظیم سرمایہ کی حفاظت کے لیے حبیب الرحمان کبھی ہند کی سرزمین میں رہا تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہا، حق کی آواز کو اس نے کبھی ختم نہ ہونے دیا، حق کے خاطر اپنے آپ کو اس نے اس سے دور نہیں کیا، بلکہ اس سے آنکھیں لڑاتا رہا۔ ہزار تکالیف آئیں، سب کچھ ہوا، اپنے اسلاف کو دیکھا، وہ بھی معاملہ تھا
جب حضرت امام احمد بن حنبل پر جب کوڑے برسائے جا رہے تھے اس وقت بھی وہ ساری نگاہیں چیزیں حبیب الرحمن کی نگاہوں میں تھی، لیکن میں نے ان کے کردار کو اپنایا اور کردار سے ہی میں نے تسلی حاصل کر لی تھی اور یہی کہا کہ اگر جینا ہے تو ایک مرتبہ ہی تمہیں دنیا سے جا کر کے اپنے حبیب کو اپنا چہرہ دکھانا ہے، اس لیے دنیا میں جب تک رہو رسول کے وفادار بن کر کے رہو، رسول کے چاہنے والے ہو کر کے رہو، رسول کے جو غدار ہیں ان سے دشمنی کرتے رہو۔ دنیا میں رہنا ہے تو رسول کے جو وفادار ہیں ان سے محبت کرو، اور جو رسول کے گستاخ ہیں چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، چاہے وہ قرآن پڑھتا ہو، نوافل کی کثرت کرتا ہو، ان کے ذکر اذکار کو نہ دیکھنا اور کبھی بھی ان سے اتحاد و اتفاق کی بات نہ کرنا۔ حبیب الرحمن نے ہندوستان سے لے کر کے عربستان تک جا کر کے جو ہے اسی طرح سے مسلک اعلی حضرت کی حفاظت فرمائی ہے۔ آج کے دور کے ملا یہ قوم کو ذہن دے رہے ہیں کہ قوم کا وقت کا تقاضا یہ ہے، وقت کا مطالبہ یہ ہے کہ کسی کو برا نہ کہا جائے، کسی کے بارے میں کچھ نہ کہا جائے، اتحاد و اتفاق کی بات کہی جائے تو سنو ہم بھی تم سے یہی کہتے ہیں، اے اتحاد و اتفاق کا نعرہ لگانے والوں، اتحاد اسی وقت ہو سکتا ہے جب عشق رسول کا عظیم سرمایہ تیرے سینے میں موجود ہوگا، جب تیرے سینے میں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی دولت تیرے پاس ہوگی تو ہی اتحاد ہو سکتا ہے۔ اتحاد کبھی ابو بکر کے غلاموں کا ابو جہلیوں سے نہیں ہو سکتا ہے، اب اتحاد جو ہے صدیقیوں کا اتحاد صدیقیوں سے تو ہو سکتا ہے، ابو جہلی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ آج کے ملا بھی یہی ذہن دے رہے ہیں، آج کے نوجوانوں کو اس طرح سے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ارے حبیب الرحمن کے ماننے والوں، اے حضور مجاہد ملت کے نام لیواؤ، اے ان کے مریدوں، اے ان کے وفاداروں، اگر صحیح معنی میں ان کے جانثار ہو، آؤ آؤ، حالات ہم سے پھر مطالبہ کر رہے ہیں، یہ پرآشوب دور ہم سے مطالبہ کر رہا ہے۔ پہلے بہت کم فتنے تھے، اب تو فتنوں کا ایک عظیم بہت سارے دروازے روزانہ کھل رہے ہیں۔ ایسے فتنوں کے دور میں تم اپنے عقیدے کو کیسے بچاؤ گے، تو اپنے کردار کو کیسے بچاؤ گے؟ اس طرح بچانے کے لیے اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے اسلاف کے کرداروں کو نگاہوں میں رکھو، حضور مجاہد ملت کے کردار کو نگاہوں میں رکھو، حضور برہان ملت کے کردار کو نگاہوں میں رکھو، حضور حافظ ملت کے کردار کو نگاہوں میں رکھو۔ یہ مقدس مہینہ اپنے دنیا سنیت کی عظیم ہستیوں کی طرف تمہیں لے جا رہا ہے، آواز دے رہا ہے، اے حافظ ملت کے دیوانوں، آج حافظ ملت کے نام پر پلنے والوں، آج تمہارا حال کتنا برا ہو چکا ہے کہ آج تم مسلک اعلی حضرت سے آنکھیں لڑا رہے ہو، آج مسلک اعلی حضرت تمہیں چبھتا ہوا نظر آ رہا ہے، آج وہابیہ دیوبندیہ کو کافر کہنے میں اپنے آپ کو کترا رہے ہو۔ اللہ اکبر، حافظ ملت جنہوں نے المصباح الجدید کی جیسی کتاب لکھ کر کے پوری دنیا کو یہ ذہن دیا ہے کہ یہ وہابیہ دیوبندیہ جو ہے بارگاہ رسالت میں گستاخی کرنے کے سبب یہ کافر و مرتد ہے۔ حافظ عبد العزیز جو ہے یہ اعلان پر کل بھی کر رہا تھا، آج بھی مرکز انور سے اس کی یہی آواز آ رہی ہے کہ اے میرے وفاداروں، ان گستاخان رسول کو تو اپنا کبھی نہ سمجھنا۔ جس حافظ ملت نے اپنی زندگی بھر جو ہے مبارک پور اشرفیہ سے ایک ذہن دیا تھا، ایک مشن دیا تھا، ایک مسلک کا تحفظ فرمایا تھا، آج اسی کے ماننے والے کیا ہو گیا کہ آج اس کی غداری، اس سے غداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کافر کہنے کی اب کیا ضرورت ہے، اب حالات کے تقاضے کچھ ہو، لیکن سنو حالات کچھ بھی ہو جائیں ہم تو ادھر ہی جائیں گے جدھر اعلیٰ حضرت کا مشن ہوگا، ادھر ہی جائیں گے جدھر اعلیٰ حضرت کا مسلک ہوگا، جدھر عشق رسول ہوگا۔ عشق رسول ہی جو ہے یہ عظیم سرمایہ ہے، یہی نجات کا لیے کہ ہمارے لیے عظیم سرمایہ ہے۔ اگر یہ سلامت ہے قسم خدا کی جنت سلامت ہے، یہ اگر سلامت ہے خدا کا دیدار سلامت ہے۔ ایسا نہیں ہے
کہ عشق رسول ختم ہو گیا، نہیں نہیں، آج بھی دنیا میں کروڑہا عشاقان رسول زندہ ہے۔ آج میں تمہیں ایک ایسی چیز بتا دوں، ایک ایسی خبر سناؤں کہ آج 15 دن قبل کی ہی صرف بات ہے، آج مجھے مدینہ طیبہ سے جو خبر ملی ہے وہ تم تک پہنچا رہا ہوں۔ ایک وہ چیز ایسی خبر ہے جس سے عشق کی دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ آج سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس زمانے مبارک مقدسہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس مقدس پیالے کو استعمال فرمایا کرتے تھے، جو آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ساتھ رہا، وہ مقدس پیالہ جو ہے رشیا کے سرزمین پر تھا، اور وہاں سے وہ برطانیہ جاتا ہے، اور برطانیہ سے پھر 1400 سال کے بعد پھر وہ برطانیہ سے ابھی 4-5 دن قبل وہاں کے لوگوں نے، رشیا کے عشاقوں نے کہا یہ امانت ہمارے پاس تھی، اب ہمارے یہاں سے تم لے چکے ہو، اس لیے ہمیں اسے واپس کیا جائے۔ انہوں نے اسے واپس کیا، تو اب کس انداز میں لندن سے رشیا اسے لایا جاتا ہے۔ عشق کی دنیا تو دیکھو کیسے عاشق ہے، اللہ اکبر۔ اس پیالے کو لانے کے لیے کوئی اپنے پیٹی میں رکھ کر کے نہیں لا رہا تھا، کوئی اپنے صرف سر میں رکھ کر کے نہیں لایا، بلکہ اس کے لیے ایک اسپیشل چارٹرڈ فلائٹ تیار کیا جاتا ہے، اور اس میں صرف چارٹرڈ فلائٹ میں وہ ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، اور پیالہ رکھ کر کے وہ فلائٹ جو ہے جب رشیا لینڈ ہوتا ہے، وہاں کا صدر اور وہاں کے سب سے بڑے عالم دین آتے ہیں، اور لاکھ مسلمانوں کا ایک ازدحام تھا اس کے استقبال کے لیے۔ پیالے کو چارٹرڈ فلائٹ کے اندر رکھا ہوا تھا، اللہ اکبر۔ وہ آلہ جاتا ہے، اللہ اکبر، سب سے قیمتی کار میں اسے رکھا جاتا ہے، آگے وہ گاڑی تھی، اور اس کے پیچھے ہزارہ گاڑیاں تھیں، لاکھ مسلمانوں کا ازدحام تھا۔ نعرے رسالت سے علاقہ جو ہے رشیا کا گونج رہا تھا، جہاں سے اسلام کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی تھی، وہاں جو ہے عشق رسول کا پرچم لہرا رہا تھا، اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، اللہ اکبر۔ جامع مسجد میں وہ پیالہ لا کر رکھا جاتا ہے، اور جامع مسجد میں جب وہ رکھا گیا، ہزار لاکھ عشاقوں نے اس کا دیدار کیا، اور رو کر کے اس کے وسیلے سے دعائیں کی، اور یہی کہتے رہے کہ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، تو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ایسے عاشق، اللہ اکبر، جو ایک پیالے کی اس قدر تعظیم کر رہے ہو، یہ مشن کہاں سے ملا ہے؟ یہی مشن تو امام احمد رضا نے دیا ہے۔ آج جو ہے آج بھی عشق کی دنیا آباد ہے، ہزار دنیا کہہ رہی ہے، ہزار وہابیت چلا رہی ہے، ہزار ملے پک رہے ہیں، لیکن رسول کی عظمت کا جھنڈا جو ہے جس طرح سے کل لہرا رہا تھا آج بھی لہرا رہا ہے، اور قیامت تک لہراتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ عشق رسول ہی جو ہے یہ عظیم سرمایہ حیات ہے دوستو، اسے خبردار اسے ضائع نہ ہونے دینا، اس کی حفاظت کرنا۔ دنیا کا کوئی ملا کچھ بھی بکے، آج مولویوں کی بکواسوں کو نہ سننا، اپنے اسلاف کے کردار کو دیکھ لینا، تمہارے اسلاف نے تمہیں کیا کردار دیا ہے۔ ہم حضور مجاہد ملت کو دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، جس نے آپ کا اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جو بارگاہ رضا کا جو ہے ایسا سگ تھا، حضور حجت الاسلام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ایسا مرید خاص تھا، ایسا جانشین تھا، اللہ اکبر۔ حضور مفتی اعظم کی آنکھوں ایسی ٹھنڈک تھا جسے حضور مجاہد ملت دیکھ کر کے خوش ہوا کرتے تھے، دعاؤں سے نوازا کرتے تھے، اور وہ بارگاہ مفتی اعظم کا ایسا بادب تھا کہ ہم نے تو دیکھا، بارہا ساتھ میں رہے، اور آپ کی پھول گلی کی یہ مسجد الحمدللہ گواہ ہے، حضور مجاہد ملت یہیں تشریف لائے، اور یہاں تشریف لانے کے بعد نماز جمعہ ادا فرماتے تھے، بہت ساری نمازیں وقت یہاں انہوں نے ادا فرمائی ہیں، اور فرماتے تھے کہ الحمدللہ آپ نے کی یہ مسجد جو ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا ایک قلعہ ہے، الحمدللہ۔ حضور مجاہد ملت کا وہ کردار ہے، حضور مجاہد ملت نے جو کردار اپنایا تھا، الحمدللہ ہم نے صبح شام ان کے ساتھ گزاری تھی، ہمارے اندر جو کچھ ہے حضور مجاہد ملت کے، حضور برہان ملت کی دعاؤں کا ہی ثمرہ ہے،
انہی کا فیضان ہے. اس لیے آج ہم کسی کے سامنے جو ہے ڈرتے نہیں ہیں, آنکھ سے آنکھ ملا کر کے یہی کہا کرتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی جو ہے یہی اصل ہے. جو مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہوگا ہم اسی سے محبت کریں گے, اور جو غدار ہوگا اسے اپنے قدموں کے ٹھوکر میں رکھیں گے. عشق رسول دوستو یہی عظیم سرمایہ ہے. دیکھو تو صحیح, یہ مقدس مہینہ ہے, یہ مبارک مقدس مہینہ جہاں ہمارے اسلاف کی یادیں ہمیں یادوں سے قریب کر رہا ہے, ہماری دنیا عشق کو جو ہے زندگی دے رہا ہے, ہماری عقیدت کی دنیا کو جو سنوار رہا ہے, جو ہمارے ایمان کی حفاظت کر رہا ہے. اللہ اکبر. آج پھر جو ہے ہمیں حضور مجاہد ملت جیسی عظیم شخصیت کی ضرورت ہے. حضور برہان ملت کی کو ہماری نگاہیں تلاش کر رہی ہیں, لیکن اب وہ آنے والے تو نہیں ہیں. اب جو ان کے جو کردار ہیں, جو ان کے اقوال ہیں, وہی ہمارے لیے جو ہے ہدایت کی منزل تک ہمیں پہنچانے کے لیے کافی و شافی و وافی ہیں. دوستو بزرگوں, وہیں یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس مقدس کے مہینے میں حضور سرکار سیدنا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں. آپ کی ولادت جو ہے اسی بابرکت مہینے میں ہوتی ہے. دنیا کے میں اور جتنے لوگ آئے تھے اس سے پہلے, کوئی اپنے گھر میں آ رہا تھا, کوئی کسی اور کے گھر میں پیدا ہو رہا تھا, لیکن جب علی آئے تو علی کسی اور کے گھر میں نہیں آئے, خانے کعبہ کے اندر آئے, بیت اللہ شریف میں آتے ہیں. اللہ اکبر. وہ بیت اللہ جس کے اندر 360 رکھے ہوئے تھے, 360 گھسپیٹیے اندر گھسے ہوئے تھے. اللہ اکبر. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حرم کا امام نجدی وہابی ہو, کافر ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بد مذہب ہو. تو میں ان ظالموں سے سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خانے خدا کے اندر جو ہے 360 بت آئے رکھے جائیں. اللہ اکبر. اگر 360 بت رکھے جا سکتے ہیں تو حرم کے اندر بھی ایک نجدی امام رکھا جا سکتا ہے. 360 بتوں کو نکالنے کے لیے کوئی اور نہیں آیا, امام الانبیاء تشریف لائے. امام الانبیاء تشریف لائے. امام الانبیاء نے آ کر کے جب اسے فتح فرمایا تو فتح فرمانے کے بعد میں خانے کعبہ کے دروازے کو کھلوایا, اور کھولنے کے بعد جو ہے اللہ اکبر اس میں جتنے گھسپیٹیے تھے سب کو نکلوایا, نکلوا کر کے اس کو پھینکوایا, اور پھینکوا کر کے اسے پاک فرما دیا. تو انشاءاللہ تاریخ نے ہمیشہ اپنے آپ کو دہرایا ہے. نزد میں پھر آج جو خزاں ہے وہ دن بہار کے پھر آئیں گے, پھر آئیں گے جب یہ نجدی امام نکالا جائے گا اور سنی صحیح العقیدہ امام آئے گا. جب مجاہد ملت نے اپنے کردار سے یہ ثابت کر دیا تھا, حج کو گئے ہیں تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تھی. آج انہی کے مرید کہتے ہیں اب اپنے کو کیا ضرورت ہے, پڑھ لینا چاہیے, نماز ہو جاتی ہے, بعد میں جو ہے دہرا لینا چاہیے. میں نے کہا جب ہو ہی جاتی ہے تو دہرانے کی ضرورت کیا ہوئی. دہرانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہوئی نہیں تھی, اور جب ہوئی نہیں تو ٹکر کیوں مارنا ہے. ہمارے یہاں تقیہ جو ہے وہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے. ہم اپنے آپ کو چھپاتے نہیں ہیں, خاص کر سنی حنفی جو بریلوی مسلمان ہیں, جو اعلیٰ حضرت کا غلام ہے, وہ اپنے آپ کو چھپاتا تھوڑی ہے. کہیں بھی رہے گا بابانگے دوہا رہے گا کہ میں احمد رضا کا غلام ہوں. کسی کو اگر بخار آتا ہے تو آتا رہے, 104 ڈگری آئے 10 ڈگری آئے اسی میں مر جائے, ہمیں کیا مطلب. لیکن ہمارا تو حال یہ ہے احمد رضا کا نام آیا بخار بھی چلا گیا. ارے جن کے صدقے میں جنت ملے گی, جلنے والوں جلا کرو, خوب جلنے والے جلا کرو. امام احمد رضا کا کوئی نقصان نہ ہو. ملا جل رہے, جلتے رہو مولویوں, بڑے بڑے پیر جل رہے. آج کہا جاتا ہے بمبئی کی مسجدوں میں کہ مسجد میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہ لگاؤ,
یہ رضویوں کا نعرہ ہے. سنو، یہ رضویوں کا نہیں ہے، یہی نعرہ ہمارے سارے اسلاف کا نعرہ ہے، مجاہد ملت کا نعرہ ہے، برہان ملت کا نعرہ ہے، حافظ ملت کا نعرہ ہے، اللہ اکبر، صدر اللہ فاضل کا نعرہ ہے، شیر بے شیر سنت کا نعرہ ہے، حضور مختار اشرف سرکار کلا کا نعرہ ہے، شاہ علی حسین اشرفی میاں کا نعرہ ہے، ارے محدث اعظم کا نعرہ ہے. کس کی تم مخالفت کرو گے؟ جہاں جاؤ گے وہیں فیضان رضا پاؤ گے. ہم تو کہتے ہیں نذرانے لینے ہیں، لیتے رہو، لیکن اعلیٰ حضرت کے مسلک سے مت غداری کرو. اگر اعلیٰ حضرت کے وفادار ہو تو اعلیٰ حضرت کے مسلک سے کیوں غداری کرتے ہو؟ کہتے رہو. اور مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ وہابی کو وہابی کہنا، دیوبندی کو دیوبندی کہنا، قادیانی کو قادیانی کہنا، صلح کھلی کو صلح کھلی کہنا، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. چور کو چور کہنا مسلک اعلیٰ. ہاں، بے نمازی کو کیا کہو گے؟ چور کو کیا کہو گے؟ سوکار ہے. جو چور کو وفادار کہے، جو چور کو سوکار کہے وہ وفادار ہے، جو چور کو چور کہے وہ وفادار ہے نا. سمجھو میرے دوستو، ہم تم کو یہی ذہن دے رہے ہیں کہ جو رسول کا ہے وہ تمہارا، جو رسول کا نہیں وہ تمہارا نہیں ہے. اگر یہ نعرہ لگانے والے بولے ہمارے قریب آنے دو، قریب آنے دو، ارے میں نے کہا قریب کیا آنے دو؟ یہ اپنے آپ کو چھپاتے چھپاتے جو قریب آئے تھے وہ بھی دور چلے گئے. قریب آنے دو. چور کو چور مت بولو، سوکار بولو تاکہ وہ نیک ہو جائے. تو معلوم ہوا کہ جب چور کو چور بولنا بند کر دیا، سوکار کہنا شروع کیا، وہ آتے آگے آتے 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 چور نہیں ڈاکو بن گیا. ڈاکو بن گیا. اس لیے جو چور ہوگا وہ چور بولو، جو جیسا ہو. ہاں، یہ سبق ملتا ہے ان کی جماعت میں جانے کے بعد. جسا دیکھو یہ بھٹی میں دیکھو، نئے نئے نوجوان پکڑ پکڑ کے گاؤں کھیڑوں سے لاتے ہیں. نکلے نوجوان سمجھ رہا ہے نماز پڑھانے جا رہا ہے، درود پڑھنے گا، لیکن یہ نماز اور درود شریف اور دعاؤں کے تھیلے کے بعد ایک دوسرا تھیلا جو تھا شرک و بدعت و حرام کا، وہ کتنا خطرناک تھیلا تھا، جس میں مال کتنا خطرناک جمع کیا جا رہا، جہاں یہ ذہن دیا جا رہا تھا کہ خبردار کسی کو برا مت بولنا، خبردار کسی کو برا مت بولنا. کتنی اچھی تعلیم ملی تھی، کسی کو برا مت بولنا. ایسا ہی ایک نوجوان گیا 40 دن کے بعد آیا سبق سیکھ کر کے، کسی کو برا مت بولنا. آیا گھر میں تنہا سو رہا تھا. رات میں 2 بجے کے بعد کچھ لوگ گھر میں گھس گئے. جب گھر میں گھسے تو اس سے سب کچھ لے لیا، چابی لی، چابی لے کر کے جو ہے سارا خزانہ کھلوایا، سارا مال لپیٹا، اور آخر میں اس کے جسم پہ کپڑے اتار لیے اور پوٹلا تیار کر کے چلے گئے. جب یہ چلے گئے تو اب یہ چلایا، او پڑوس والوں اٹھو اٹھو، حضرت صاحب آ گئے. پڑوس والوں اٹھو، حضرت جی آ گئے. اب وہ چلا رہا ہے، پڑوس والے سن رہے ہیں. سوچا ہمارے حضرت دوپہر میں 12 بجے آتے ہیں، اس کے کون حضرت صاحب ہیں رات کے 2 بجے گھر میں گھسے. بولا ٹھیک ہے، بس حضرت صاحب آ ہی گئے ہیں تو کل فجر کی نماز کے بعد ان کا دیدار کر لیں گے. یہ چلاتا رہا، فجر ہو گئی. الصلاۃ خیر من النوم. لوگ نماز کی طرف نکلے. جب سب چلے گئے تو یہ دروازہ کھول کر گھر کے باہر کھڑا ہو گیا. لوگ جب آئے نماز پڑھ کر کے اس کو یہ حال میں دیکھا، بولے کیا ہوا؟ کہا تم کو کل رات میں تم نے آواز نہیں سنی تھی؟ کہا سنا تو تھا. تو تو نے آواز میں کیا لگایا تھا؟ حضرت صاحب آ گئے. حضرت آ گئے. ارے ہم نے سوچا کہ حضرت آئے تو صبح میں جا کے دیدار کر لیں گے. تو نے یہ کیوں نے کہا کہ چور آیا؟ کہا کیسے کہتا؟ سبق لے کر کے آیا ہوں، کسی کو برا مت کہو. تو چور کو چور کیسے کہتا؟ ارے کہتا ظالم اگر تو اعلان کر دیتا کہ چور آیا چور آیا، ہم فوراً مدد کو آ جاتے. برا مت بولو، برا مت بولو، سبق لے کر کے آیا تھا. اس لیے چور کو میں نے چور نہیں کہا، میں نے کہا حضرت جی آ گئے. تو آج یہ جتنے ملا ہیں ان چور ڈاکوؤں کے بارے میں کہہ رہے ہیں برا مت بولو. احمد رضا کہہ رہے ہیں کہ
वहाबी को वहाबी बोलो, देवबंदी को देवबंदी बोलो, कादियानी को कादियानी बोलो। यही मसलक आला हजरत है, यही मुजाहिदे मिल्लत का किरदार है, यही असलाफ का किरदार है, ताकि दुश्मनाने रसूल को नंगा जान करके जो है अहले सुन्नत व जमात वो आशिक उनसे दूर रहे। जो कहे कि बुरा को बुरा मत कहो तो समझ जाना ये हमारा दुश्मन है। आला हजरत ने कुछ और लिया थोड़ी है तुम्हारा, यही तो दिया है तुमको। आज खाब दावत इस्लामी हो, सुन्नी दावत इस्लामी हो, ये सुन्नतों के आज की तबलीग करने वाले, अरे यहाँ ये तबलीग कर रहे हो वहीं ये भी तबलीग करो कि वहाबी को वहाबी जान करके इनसे दूर हो जाओ। यही फारूक आजम की तबलीग है, यही आला हजरत की तबलीग है, यही हाफिज मिल्लत की तबलीग है। और अगर तुम्हारा कोई मुल्ला न कहे तो हम ऐसे मुल्ला को मुल्ला नहीं समझते। कोई और हो सकता है, हमारा जमात का अमीर नहीं हो सकता। हम उसको कुछ मानने को तैयार नहीं है। हम तो उसी को मानेंगे कि जो ऐलान करेगा कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। अली आए, अली आ गए। कहाँ आए? बैतुल्लाह में आए, अल्लाह के घर में आए, पैदा हुए। फातिमा बिन्ते असद के मुकद्दस शिकम अक़दस से वो नूर चमका, वो विलायत का नूर चमका है, जिसे दुनिया विलायत की भी जिससे मिलने वाली है। वो जो नूर चमका बैतुल्लाह में चमका। अल्लाहु अकबर। लेकिन जब वो आए सब तरफ खुशियां मनाई जा रही थी। फातिमा के घर नूर सा चेहरे वाला बेटा पैदा हुआ है, अबू तालिब के घर बेटा पैदा हुआ है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का भाई आया है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व रदियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाहु अकबर। सरकार को खबर मिली कि अबू तालिब के घर बेटा पैदा हुआ। अच्छा चलो हम भी चलेंगे देखने के लिए, जियारत के लिए आते हैं। जब आए देखा हर तरफ का गम का माहौल है, माँ रो रही हैं, रिश्तेदार रो रहे हैं। कहा क्यों रो रहे हो? रोने की वजह क्या है? नूर सा चेहरा लेकर तो आया है, लेकिन इसने अब तक आंखें नहीं खोली हैं। आंखों से अंधा यह मालूम होता है। अल्लाह अल्लाह, फिक्र ना करो, इस बच्चे को मेरे गोद में तो दे दो, इस बच्चे को मेरे गोद में तो देखो। जब माँ ने, फातिमा ने अपने लख्ते जिगर को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गोद में दिया है। अली वो मुकद्दस बेटा जब नबी के गोद में आता है और उसकी खुशबू को सूंघ लेता है, आंखें खोल देता है। लोगों ने पूछा, ए आने वाले तूने पहले आंखें क्यों नहीं खोली? तो कहा अगर पहले खोल देता निगाहों के सामने ये 360 नजर आते। मैंने आंखों को छुपाए रखा कि अब जब आंखें खुलेंगी तो आंखों के सामने हबीबे खुदा का जलवा ही नजर के सामने होना है। अली ने आंखें खोली। जब अली ने आंखें खोली नबी का जलवा नजर आया, और नबी ने जब आंखें खोलकर उस मुकद्दस बच्चे को देखा तो नबी ने कहा, ए शहजादे तू नबी की गोद में है, अब सुन आज से तू नबी का अली बन गया। हजरत अली को नाम अक़दस जो है इमामुल अंबिया ने रखा। मेरा तो अली है। सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, किसी को नबी का दामन चाहिए, अली का दामन थाम लो। अली मिलेंगे तो नबी मिलेंगे, अली को छोड़ा तो नबी भी न मिलेंगे। मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला। बेशक ये मेरे आका का फरमान है, लेकिन अली ने कहा अगर मुझे थामना है, मुझसे मोहब्बत करना है तो ऐ लोगों, ऐ मेरे गुलामों, मैंने जिनसे मोहब्बत की थी तुम उनसे मोहब्बत कर लेना। ऐ अली के चाहने वालों, अगर तुम मेरे वफादार हो तो अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत कर लेना, उमर फारूक से मोहब्बत कर लेना, उस्मान ज़ुन्नूरैन के वफादार बन जाना। अगर तुम इन मुक़द्दस शेखैन की बारगाह के वफादार हो गए तो तुमको मैं
اپنا بنا لوں گا، اور جب تم میرے ہو جاؤ گے تو تم ہی نبی والے ہو جاؤ گے۔ نبی نے علی کو گود میں لیا، نام علی رکھا، اور نام رکھنے کے بعد نبی نے اپنا لعاب دہن علی کے منہ میں ڈالا، اور جب لعاب ڈالا تو صرف لعاب ہی نہیں ڈالا، لعاب کی شکل میں کیا ڈالا، ایسا ڈالا، ایسا پلایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا بنا دیا کہ اے علی سن، میں علم کا شہر ہوں اور علی تو اس کا دروازہ ہے۔ علم کے شہر کی بھیک، علم کی بھیک کسی کو چاہیے، علی سے محبت کر، اور علی کو چھوڑ دے گا تو نبی نہیں ملیں گے۔ وہابیو، تم تو کہتے ہو کہ نبی نہیں ملنے، نبی کی ضرورت کیا ہے؟ نبی کو چھوڑ دو، خدا مل جائے گا، اور نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے چاہتے ہو تو علی سے محبت کر لو۔ تو علی کے نبی کا کہاں سچا ہے؟ پہلے نبی کے وفادار بننے سے پہلے علی کے وفادار ہو جاؤ، جب علی مل جائیں گے تو پھر نبی مل جائیں گے، اور جب نبی مل گئے تو خدا مل جائے گا۔ بغیر نبی کے خدا نہیں ملتا، جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہاں نہیں۔ یہ مقدس مہینہ جمادی الاولیٰ کا الحمدللہ ہمارے اسلاف کی یادوں سے بھرا ہوا ہے، ہمیں ان بارگاہوں تک لے جا رہا ہے۔ ہمارے وہ عظیم محسن ہے یہ، جس نے قسم خدا کی اپنے کردار سے سنیت کو زندگی عطا فرمائی، جنہوں نے اپنے کردار سے مسلک اعلیٰ حضرت کی شجر کی آبیاری فرمائی تھی، قسم خدا کی، جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اعلیٰ حضرت کے مشن کے خلاف ایک بات آ جائے اسے کبھی برداشت نہیں کیا، کوئی کہہ کر کے چلا جائے اسے برداشت نہیں کیا۔ حضور مجاہد ملت چلے گئے، آج ان کا فیضان جاری ہے، ان کا فیضان ان کے عمل کی شکل میں جاری وہ ساری ہے، ان کے اقوال کی شکل میں جاری وہ ساری ہے۔ آج وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم اپنے اس پرفتن ماحول میں جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنے اسلاف کو یاد رکھیں، اور اپنے اسلاف کی کرداروں کو اپنا لیں، اور ہر جگہ جہاں بھی رہیں ہم کسی آج کے ملا کو نہ دیکھیں، اپنے اسلاف کے کردار کو دیکھیں۔ قسم خدا کی انشاءاللہ کوئی زمانہ کا کوئی فتنہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ آج ہم اپنے اسلاف کی نگاہوں میں ہم نے رکھا ہے، اس لیے الحمدللہ ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت ہماری رہنمائی کرتا چلا جا رہا ہے، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی سرکار سیدنا غوث اعظم پیران پیر دستگیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں، غریب نواز کے صدقے میں اسلام پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیں اعلیٰ حضرت کے صدقے میں استقامت عطا فرمائے۔ ہر فتنہ و